انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج دنیا میں یہی دستور ہے کہ بات کرنے کا ڈھنگ اچھا ہونا چاہیے، الفاظ اچھے ہوں، ادائیگی دل آویز ہو اور انداز میں شوخی اور ترنگ ہو، زیب داستان کے لیے کچھ مرچ مسالہ بھی لگا ہوا ہو، تب ہی کوئی آپ کی بات سن کر اس پر کان دھرے گا، ورنہ آپ کی بات سنی انسنی ہو جائے گی۔ مگر یہ اسلوب تو ان عام سی باتوں کے لیے ہے کہ جن میں کوئی مواد نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے دل کی بات سادہ انداز میں کروں گا، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں مسلمانوں کو اپنے دل کی بات بس ایک نقطے میں بتا دوں گا، اگر وہ نقطہ میرے دل سے آپ کے دل میں اتر گیا تو وہ ایک نقطہ ہی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے انسانوں کے لیے اللہ سے تعلق کے دو راستے ہیں، اور دونوں راستوں میں سخت محنت سے کام لے کر مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ایمان انسان کا حال بن جائے، اور ایمان کی کرنیں انسان کی ذات سے پھوٹ کر اس کے ماحول کو منور کرتے ہیں، اور یہ نور ایمان ماحول کی مختلف تہوں اور پرتوں سے گزر کر اس کے گھر، کاروبار، اڑوس پڑوس، محلے، گلی، شہر اور ملک سے ہو کر پوری دنیا اور کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اور انسان اللہ کی کبریائی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا دے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں کے کونے کونے اور گوشے گوشے تک اللہ کی توحید کو نہ صرف مقبول بنا دے بلکہ اس کی محافظت اور چوکیداری بھی کرے، اور دنیا کی کوئی طاقت اگر نور خدا کے چراغ کو علمی، اخلاقی یا حقیقی سطح پر گل کرنے کی کوشش کرے تو یہ مسلمان ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دے۔ اس کے برعکس دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان کسی ویرانے میں یا دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے نام کی تسبیح کرے، اس سے اپنی اور مسلمانوں کی سربلندی کی دعائیں مانگے، اللہ کے دشمنوں اور کافروں کے حق میں بھی ہدایت کی مناجات کرے، اور ہدایت کے مستحق نہ ہونے کی صورت میں ان کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے مدارج و مراتب کو طے کرتا چلا جائے، اور اپنی نسلوں اور اپنے پیروکاروں کی زندگیاں بھی اسی کام میں صرف کر دے۔ وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ علامہ صاحب کے نزدیک ایک راستہ ایسے مرد مومن اور مرد خدا کا ہے جس نے اپنے اندر کی کائنات سے بھی واقفیت حاصل کر لی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حاضری میں لگا رہتا ہو۔ اس کا حال یہ ہو کہ اس کے نزدیک ماں باپ کی شفقت، ازواج کی چاہت، رشتہ داروں کی قربت، مال و دولت کی محبت، کاروبار اور تجارت کا خسارہ، اور پر آسائش گھر، حتیٰ کہ اپنی جان اور سب کچھ کم ترین ہو اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کے عشق سے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد و قتال کی چاہت سے۔ وہ شخص اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو ہی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہو، اور وہ اس راز کو جان جائے کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں صفیں باندھ کر، جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ اس کا ایمان ہو
کہ مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، دوسرا طریقہ وہ جمود اور ثبات ہے جسے توڑنے پر اس مذہب میں بہت مزاحمت پائی جاتی ہے۔ اس شعر میں ملا سے مراد کوئی خاص طبقہ نہیں، بلکہ وہ عام لوگ ہیں جو اسلام کو دین یعنی مکمل نظام زندگی سمجھنے کی بجائے اس کے انفرادی زندگی سے متعلق ایک حصے یعنی عبادات، شادی و نکاح اور مرنے جینے کی رسومات ہی کو پورا دین سمجھنے کی روش پر گامزن ہے، اور اسلام کی معاشرتی اقدار، اس کے معاشی ضابطوں اور سیاسی قوانین کو ملکی اور عالمی سطح پر تکبیر مسلسل کی شان کے ساتھ نافذ و قائم رکھنے کے عمل کو دین کی ضرورت کے طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اقبال کے نزدیک ایسے مسلمان جمادات و نباتات کی صف میں شامل ہیں جو خود کو محدود کر کے اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں۔